نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس صاحبزادی کی بات کریں گے اور جس شہزادی کی بات کریں گے وہ ہیں حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کی صاحبزادی ہیں اور حضور کی سگی پھپھی ہیں۔ والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عمیر بن وہب سے نکاح ہوا جن سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ بعد ازاں اذتاب بن شرجیل سے نکاح ہوا جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ ہی میں مسلمان ہوئی اور پھر مدینہ شریف میں ہجرت کی۔ کوہ صفا کے دامن میں موجود ایک گھر جو دار ارقم کے نام سے موسوم ہے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت تھا۔ دار شورا بھی اس کو کہا جاتا ہے اور یہ پہلی درسگاہ تھی۔ یہ مجاہدین اسلام کی بہترین درسگاہ اور پناہگاہ تھی اور یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی اور چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضور اپنا زیادہ وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہیں گزارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ درس و تدریس میں مشغول تھے کہ کسی نوجوان اجنبی نے دروازے پر دستک دی۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ کون ہے؟ نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے تبسم فرمایا اور دعائے رحمت کی۔ یہ حضور کی پھپھی کے صاحبزادے تھے۔ رسول کے ہاتھ پر بیعت کر کے جب گھر تشریف لے کر گئے تو والدہ نے کہا کہ کہاں چلے گئے تھے؟ کہا میں حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے گیا تھا۔ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت تعجب ہوا اور وہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ابو لہب اور ابو جہل کس طرح مسلمانوں کو ستاتے ہیں اور طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کی طرف خواہش بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی کہ اے میرے بیٹے، اگر تم نے اپنے لیے کانٹوں بھرا راستہ چن ہی لیا ہے تو اب تمہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور اب تمہارے اوپر یہ قرض ہے کہ تم اپنے ماموں کے بیٹے کی مدد کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخالفتوں کے طوفان میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے بہت دشمن ہیں اور وہ تمہاری تائید کے مستحق ہیں۔ اگر میں طاقتور ہوتی اور ایک مرد ہوتی تو میں ان کی مدد ضرور کرتی اور اپنے بھتیجے کا تحفظ و تائید کرتی۔ ان کے صاحبزادے پہلے ہی حضور کے جانثار تھے۔ والدہ کی ستائش پر مزید خوش ہو گئی، پھر فرمانے لگے کہ اے والدہ، حضرت حمزہ پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں، تو اب آپ کو اسلام کو قبول کرنے میں کس چیز کی آڑ ہے، جبکہ آپ کے کسی بھائی بھی مسلمان ہو چکے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری خالاؤں کا انتظار ہے، اگر وہ اسلام قبول کرتی ہیں تو میں بھی قبول کر لوں۔ تو بیٹے نے فوراً سے کہا کہ اے اماں جان، اب جبکہ آپ جان چکی ہیں کہ اسلام کی کتنی وسعت ہے اور ہم پہلے ہی اپنی زندگی کتنی غلاظتوں میں گزار چکے ہیں، اور آپ کے حقیقی بھتیجے اور عبد المطلب کے پوتے آپ پر اسلام پیش کر چکے ہیں، تو ہم پیچھے کیوں رہیں؟ چنانچہ بیٹے نے والدہ کا ہاتھ پکڑا اور بارگاہ رسالت میں لے گئی۔ حضور نے جب اپنی پھپھی کو دیکھا تو مسرت کا اظہار کیا اور خوشی سے لپٹ گئے اور ان کے لیے چادر بچھا دی۔ وہیں پر حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرفہ اسلام ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ اس نے نہ صرف حضور سے بدتمیزی کی بلکہ برا بھلا بھی کہا۔
جب حضرت عروہ کے بیٹے کو اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے ایک لکڑی اٹھائی اور ابو جہل کے سر پر دے ماری، جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور خون جاری ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے حضرت طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر زدوکوب کرنا شروع کر دیا۔ ابو لہب بھی وہاں پر موجود تھا، اس نے معاملے کو رفع دفع کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابو لہب کو حضرت طالب کے اسلام لانے کا پتہ چلا۔ حضرت حمزہ کے بعد حضرت طالب کے اسلام لانے کے بعد ابو لہب کو شدید جھٹکا لگا۔ یہ ایک مضبوط جسم کے مالک تھے، نڈر اور بے خوف اور بے حد حسین نوجوان تھے۔ ابو لہب کو یقین تھا کہ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد حضرت طالب ان کی جگہ لے لیں گے اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچائیں گے، مگر ان کے اسلام لانے سے ابو لہب کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ ابھی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا غم کم نہ ہوا تھا کہ کسی نے ان کو بتایا کہ تمہاری بہن عروہ بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ غصے کے عالم میں بہن کے گھر گئے اور بولے کہ میں نے تمہارے بارے میں کیا سنا ہے کہ تم بھی باپ دادا کا دین چھوڑ چکی ہو؟ بہن نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا ہے۔ میری مانو تو تم بھی اب اسلام کو قبول کر لو اور اپنے بھتیجے کی مدد اور نصرت کرو۔ ابو لہب واپس چلا گیا۔ ابو لہب مسلمانوں کے ستانے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ ایک دن اس نے چند کمزور نوجوانوں کو گرفتار کر لیا اور ان کو خوب زدوکوب کرنے لگا۔ حضرت طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو ماموں کے پاس گئے اور کہا کہ ان غریبوں کو چھوڑ دیجیے۔ ماموں نے ان کو دھتکار دیا۔ حضرت طالب غصے میں آ گئے اور ابو لہب کو پیٹ ڈالا۔ بہت مشکل سے مشرکین نے ابو لہب کو ان سے بچایا۔ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اپنی بہن کے گھر گئے اور شکایت لگائی تو بہن نے کہا کہ اپنی زندگی کا بہترین وقت حضور کی تعریف میں گزار رہے ہیں۔ اسی طرح اوف بن کرہ نے ایک دن حضور کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کیے تو حضرت طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے مار مار کر زخمی کر دیا۔ یہ اسی زخمی حالت میں حضرت عروہ کے پاس گیا اور شکایت لگا دی تو مومنہ والدہ نے کہا کہ تم نے اس کے ماموں کی بیٹے کی شان میں گستاخی کی تو ان کی تعریف کرنا میرے بیٹے کا فرض تھا۔ ایک دن قریش کے چند افراد حضرت عروہ کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارے بیٹے نے اپنے ماموں ذات کی تعریف کر کے اپنے آپ کو بہت مشکل میں ڈال دیا ہے۔ تو فرمانے لگی وہ وقت میرے بیٹے کی زندگی کا بہترین وقت ہوگا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں جنگ کرے گا۔ اسی طرح ایک دن حضرت طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ ایک مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو آپ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا تو بے پناہ مسرت کا اظہار کیا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھتیجے پر ہونے والے مظالم پر ہر وقت کرتی رہتی تھی، لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے کفار سے مقابلہ نہ کر سکتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کو حضور کی تعریف کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیتی تھی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن وفات کتب میں موجود نہیں ہے، البتہ ان کے بیٹے طالب بیت المقدس کے سلسلے میں لڑی جانے والی جنگ میں شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 35 برس کی تھی اور ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا علم سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سمجھا اور سنا، اس پر عمل نصیب فرمائے اور اسے آگے دوسروں میں پھیلانے والا بنائے۔ حضور کی ساری امت کی اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا
ثابت حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت رہے جاری، جو نیزے پر تلاوت ہو تو